سورہ یاسین آپ نے نہیں پڑھی؟ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. اللہ تعالیٰ نے 3 نبی بھیجے. پہلا نبی بھیجا، اس نے آ کر قوم کو یہ دعوت دی، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع. اے لوگو تم کس کو پوچھتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ خواجہ غریب نواز تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ یہ بولنے والا تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ عبداللہ شاہ غازی تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے اس نبی کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیجا، پھر جھٹلایا گیا. تیسرا نبی بھیجا، پھر جھٹلایا گیا. دوسرے کنارے سے ایک واحد دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اپنی قوم سے کہنے لگا، اے لوگو تم ان نبیوں کو جھٹلاتے ہو جن کو اللہ نے بھیجا ہے، جو صرف یہ دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. سن لو، میرا بھی یہی عقیدہ ہے. میں بھی اس رب کی عبادت کرتا ہوں. میں گمراہ نہیں بن سکتا کسی اور کو سجدہ کر کے، میں گمراہ نہیں بن سکتا کسی اور کو مدد کے لیے پکار کے. قوم نے نبیوں کو چھوڑا، اس کو نیچے گرایا، اس کے پیٹ پر چڑھ گئے، خنجر مارے، اس کی آنکھیں باہر نکال دی. اور اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، آ جنت میں داخل ہو جا. جنت میں بھی پہنچ کر کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی کہ اس توحید کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتنا بڑا اعزاز دیا ہے. کاش میری قوم جانتی کہ اللہ توحید کے بدلے کتنا بڑا اعزاز دیتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ نے جنت میں اس کے لیے 2 باغ تیار کر رکھے ہیں. تو یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ہمارے ارد گرد رہنے والے، لیکن ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہمارے اندر توحید کی غیرت ہی نہیں جاگتی. ہم سوئے ہوئے معاہد ہیں، سوئے ہوئے. جب قیامت کا دن قائم ہوگا، موحدین کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارے نبی نے ہم سے کہا تھا، ہم وہ جماعت تھے کہ جب نبی نے ہمیں کلمہ نجات بتایا تو ہم ان کے پیچھے چل پڑے. ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں پکارا. اور یہ مشرک جو آج دنیا میں غیر اللہ کو پکارتا ہے، ان سے اچھا عقیدہ مکہ کے مشرکین کا تھا، ابو جہل کا تھا اور ابو لہب کا تھا. اللہ کا قرآن پڑھ کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے یہ مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہوتے، کشتی بور میں پھنسنے لگتی، ڈوبنے لگتی، سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. اور جب اللہ کشتی کو کنارے لگا دیتا، پھر یہ لات، حبل، منات اور عزا کنارے لگانے لگتے تھے. اور آج کا مسلمان مشکل آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا علی مدد. گاڑی کو دھکا لگانا ہو، یا علی مدد. کوئی بوجھ سر پر اٹھانا ہو، یا علی مدد. بتائیں ابو جہل کا عقیدہ، ابو لہب کا عقیدہ اس سے زیادہ اچھا نہیں تھا کہ کم سے کم مشکل میں تو اللہ کو پکارتے تھے؟ باتیں بڑی کڑوی ہیں، یہ دعوت بہت مشکل ہے، ڈر بھی لگے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ساری باتیں شیطان آپ کے دماغ میں ڈالے گا. لیکن آپ نے مرنا تو ہے ایک دن، مجھے بھی مرنا ہے ایک دن. ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا. کیوں نہ اس توحید کے بدلے اللہ ہمیں جنت دے دے. یہ مشرک کہے گا قیامت والے دن کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم جن کو پکارتے رہے. ایک دوسرا یا رب العالمین، اللہ کے برابر لا کر ہم نے ان کو کھڑا کر دیا. بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبد العلی. نام کیا ہے؟ عبد المصطفیٰ. نام کیا ہے؟ پیلا دتا. کس کا بیٹا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا بیٹا. کس کا ہے بھائی؟ کلمہ پڑھنے والے کا. نام کیا رکھا ہوا ہے؟ پیلا دتا. پیر کا دیا ہوا. عبد العلی، علی کا بندہ. عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ. اولاد کس کی ہے؟ کلمہ پڑھنے والے کی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی. اسے نہ کلمے کے پہلے جز کا پتہ، نہ دوسرے جز کا پتہ. اور ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہمیں تو ہی سمجھ آ گئی بس کافی ہے. پڑھے سورہ یاسین. وہ دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا کیوں آیا تھا؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ مجھے ماریں گے. ایک اکیلا مقتدی، اکیلا، جو آ کر انبیاء کی گواہی دے رہا ہے، جو ان کی تصدیق کر رہا ہے، اکیلا مقتدی. اور پوری قوم کے سامنے کھڑا ہو کر سچ بیان کیا. انہوں نے خنجر مار کر آنتیں باہر نکال دی. اعزاز کیا ملا؟ قیل ادخل الجنہ. اللہ فرماتا ہے آجا جنت میں داخل ہو. توحید پر چلنے والوں، علی الاعلان لوگوں سے کہو، اس کلمہ توحید کے تقاضوں کو دنیا کے سامنے علی الاعلان بیان کرو، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے. کیا ہم نے مر کر اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. میں نے اور آپ نے اس کلمہ توحید کو قیامت تک آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ.
بچوں کو سکھائیں، ان کے اندر توحید کو راسخ کر دیں، مضبوط کر دیں، ان کے ذہنوں میں عقیدہ توحید کو بٹھائیں، موبائل ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے پیچھے نہ لگائیں، توحید ان کے دماغ میں ڈالیں، اپنی قبر خراب نہ کریں، اپنی آخرت خراب نہ کریں۔